اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 سے 271 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت و دانائی جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جو شخص حکمت و دانائی دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً وہ بہت بڑی بھلائی عطا کر دیا گیا ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، وہی جو عقل مند ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو، کسی طرح کا بھی چھوٹا موٹا خرچ کرنا، او نظرتم من نظر، یا تم نظر مانو کسی طرح کی بھی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقہ و خیرات، فنعما ہی، تو بس یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری غلطیاں یا گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ حکمت و دانائی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو حکمت مل گئی وہ بہت بڑی خیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت اور دانائی ہے کیا؟ کسی بھی معاملے میں اس راستے کا انتخاب کرنا جو افضل ہے، جو بہتر ہے۔ وقت پاس کرنا، ڈانگٹ پائی جنہوں اسی کہنے ہیں، یہ رویہ، یہ حکمت نہیں ہوتی۔ یہ سستی اور کاہلی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے، جس طرح بندہ سوچتا ہے نا کہ یہاں 10 روپے پرافٹ ہے تو 15 کیسے کمائی جا سکتی ہے، تو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل کو مزید بہتر کیسے کر سکتا ہے جس کے بدلے میں اس کو دنیا آخرت میں زیادہ اجر ملے، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس میں بھی بڑی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دل سے خرچ کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو خرچ کیا لیکن کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، جس طرح ایک بندہ شوق اور ذوق کے ساتھ خرچ کرتا ہے نا، وہ چیز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو آخری صورت ہے جس کو بخل کہتے ہیں، یہ بھی ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، خرچ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یا تو اچھائی میں خرچ کریں گے تو بہت بہتری والی بات ہے، اس میں وہی 2 چیزیں ہیں، یا شوق سے خرچ کریں گے، یہ حکمت و دانائی ہے، اس پہ بڑا اجر ملے گا۔ اور اگر اس سے شوق اور ذوق یہ چیز نکال دی جائے گی تو پھر اجر تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا کہ جو اعلیٰ و افضل طریقے پر ملتا ہے۔ اور اگر نہیں خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اور دین میں، تو جس طرح ہم نے سابقہ آیت میں پڑھا کہ خرچ تو ہونا ہی ہونا ہے، مال یہ نکلنا تو ہے ہی ہے، کہتے ہیں نا ہتھاں دی میل ہوندی ہے، یہ تو اترنا تو ہے ہی ہے۔ اگر درست راستے پہ خرچ نہیں کریں گے تو الٹے راستے پہ شیطان آٹومیٹکلی کروائے گا، یہ ہوگا ہی ہوگا، نکلنا تو ہے ہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگر آپ بہت زیادہ کوشش کریں کہ نہیں میں نے ہاتھ اینا کو کوٹ کے رکھنا ہے نا، پائی بھی نہیں گرنے دینی، یہاں سے کم نہیں ہونے دینا اتنا، تو بخل کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انما اہلک من کان قبلکم الشح، بخیلی بھی مومن بندے کی علامت نہیں ہے، اور بخیلی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے اندر یہ جو بے ضابطگی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا
کہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ شوق کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا راستہ، ایسی جگہ، ایسا مصرف تلاش کریں کہ جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایک خرچ کریں اور اس خرچ کرنے کے ایک پہ آپ کو 1 نیکی ملے گی اور دوسری جگہ 1.5، 1.25 یا 2 نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں انسان کو زیادہ نیکی مل سکتی ہے. یہ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ باتیں ساری عقل مندوں کے لیے ہیں، جو انسان اس چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی چلن دیو نظام، وہی نا ڈنگ ٹپائی اور سستی اور کاہلی والی بات، تو اس کو کیا بات سمجھ آئے گی؟ بس ٹھیک ہے، وہ تو اسی طرح نظام چلائے گا. لیکن جو صاحب شعور ہے، عقل مند آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ قبر حشر کے معاملات ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو میں زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کرنے کے اندر صرف کروں تاکہ جتنا بھی ہو اس سے میرا مالک راضی ہو جائے. جب یہ تمنا ہوگی تو یہ دنائی ہے، یہ حکمت ہے، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا گیا کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ خرچ کرنے سے واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، اور بس اوقات ریاکاری کے زمرے میں بھی انسان چلا جاتا ہے، دکھاوے کے بھی فلانا چودھری صاحب، فلانا جناب بڑا خرچ کرتا ہے، عزیز و اقارب پہ بھی، رشتہ دار پہ بھی، جو مصرف دیکھتا ہے اس پہ یہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا یہ ذہن میں رکھو، تم چاہے جتنا بھی خرچ کر رہے ہو، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا. کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، کسی کے علم میں نہیں بھی ہے، تو اس چیز کو ذہن سے مائنس کرنے کی کوشش کرو، نکالنے کی کوشش کرو. 2 طریقے سے، ایک یہ کہ جس کے لیے تم خرچ کر رہے ہو وہ جانتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر تم ریاکاری کی نیت سے خرچ کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا کوئی اجر شجر ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری سے خرچ کیا ہوا قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا، اور وہ دوزخ میں جانے کا سبب بھی ہے، جو معروف حدیث ریاکاری کے حوالے سے سن رکھی ہے آپ نے. اسی طرح نظر ماننا ہے. اس معاملے میں ایک جو سستی ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بسوں کا نظر مان لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. نظر جو ہے یہ اللہ کا قرض ہے، یہ قرض ہے، اور یہ قرض اگر ایک شخص فوت بھی ہو گیا ہے نا تو اس کے ذمے بھی ہے، تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اور فرمایا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اور اس نے ایک نظر مانی تھی، تو وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اچانک ان کی جان اکھڑی ہے تو وہ فوت ہو گیا، تو لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر دنیاوی قرض ہوتا تو انہیں ادا کرنا تھا. یا رسول اللہ وہ تو کرنا تھا. تو فرمایا دین اللہ احق کو، اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرض ہے نا، احق کو یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان یقضا، اس کو پورا کیا جائے. یہ جو نظر ماننا ہے یہ اللہ کی طرف سے قرض، اس کے میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کر دوں. اکثر جا کے بھول جاتے ہیں. اور پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ جو چیز ہے نا، کسی کا ایک حق ہے اس کو نہ ادا کرنا، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور ظلم کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. اور نظر مانی اور نظر بعد میں پوری نہیں کی، اور جتنا ہوتا ہے اسے پھر ڈبل ٹرپل نکل جاتی ہے، اور بس اوقات پھر وہ انسان کی جان پہ مزید وبال جان بھی کھڑا ہوتا ہے. اس لیے جو نظر مانے، ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نظر نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا. نظر بھی اللہ کے نام کی، نیاز بھی اللہ کے نام کی. نہ نظر نیاز میں 1 روپیہ پائی، حتیٰ کہ ایک چاول کا دانہ سمجھ لیں، کچھ بھی ہے، ایک ذرہ بھی ہے نا، حتیٰ کہ وہ ایک مکھی والا واقعہ آپ نے حدیث میں سنا ہے، وہ بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ دیں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اور سارے عمل کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک چاول کا ایک ٹکڑا یا مکھی ایک جو ہے نا، وہ بھی غیر اللہ کے نام پر دینا، یہ ساری زندگی کے عمل برباد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں جائے گا. اور شرک اس قدر بڑی غلاظت ہے کہ جتنے اچھے عمل ہی کیوں نہ ہو انسان کے، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. فرمایا گیا وما للظالمین من انصار. ظلم سمجھ رہے ہیں نا، جس طرح بات ہو چکی ہے اس پہ کہ ایک حق ہے، اس حق کو ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اب ایک انسان نے خرچ کرنا چاہیے تو خرچ نہیں کر رہا، تو یہ بھی اپنی جان کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، یا صحیح طریقے سے نہیں خرچ کر رہا تو تب بھی یہ کچھ نہ کچھ اس طرح مائل ہو جائے گا. ریاکاری کر رہا تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس طرح اس نے نظر مانی اور اس قرض کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں چلا جائے گا. پھر ایسے شخص سے اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس سے یہ محروم ہو جاتا ہے.
اور آگے ذکر فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقہ تم ظاہر کر کے کرو تو یہ بھی بہتر ہے۔ صدقہ ظاہر کر کے، اب اس میں دو تطبیقیں مفسرین نے دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو فرضی زکوٰۃ ہے نا وہ اعلانیہ دینی چاہیے، اعلانیہ، تاکہ انسان کے اوپر تہمت نہ لگے کہ اس نے زکوٰۃ دی نہیں، یہ زکوٰۃ خور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں تو بیت المال کا معاملہ ہوتا تھا تو وہاں تو زکوٰۃ لینی تھی، بھیجے جاتے تھے عمال، وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ اور بس اوقات جہاں وہ چھوٹے موٹے ایک دو حدیث میں آپ سنتے ہوں گے کہ بس اوقات نا صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں وہ زکوٰۃ پہلے دے چکے ہوتے تھے بس اوقات، تو زکوٰۃ لینے والا عامل آتا تو وہ جب یہ بات سامنے آتی تو پھر ایک نا کنفیوژن سی پیدا ہوتی تھی۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر فرضی زکوٰۃ ہے تو اس کو اعلانیہ، تاکہ یہ ٹیگ انسان پہ نہ لگے کہ یہ فرضی زکوٰۃ کھانے والا ہے، یہ زکوٰۃ ہی نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ خور ہے۔ یعنی انسان کو ظاہراً بھی خرچ کرنا چاہیے، اور بس اوقات ظاہراً خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، بس اوقات چھپا کر خرچ کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ موقع کی مناسبت سے اندازہ لگا لیجیے، حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ آپ نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ فنڈ کا اعلان کیا کہ اس لشکر کو تیار کرنا ہے اور یہ جیش الاسرہ ہے، تو ایک صحابی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گئے جا کے مزدوری کی، دیکھیں اخلاص، دیکھیں اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، مزدوری کی اور چند جو ہے نا ان کو ایسے سمجھ لیں آج کے چلو جو ہے نا یہ ان کو کھجوریں ملی، اور یہ وہ لگ بھگ اس کے وہ ایک کھجوریں لے کے جو مزدوری میں ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ منافقین دیکھ کے نا مذاق کر رہے ہیں، دیکھو جی اے جڑیاں کلو 2 کلو کھجوراں لے کے آئے نال جنگ فتح ہونی جی، لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ بہرحال وہ لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اوپر اس کو ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ ایک اور صحابی کو دیکھا جب آپ نے ترغیب دی تو وہ لے کے آ رہا ہے سامان، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان لے گیا نا تو وہ اتنا بھاری تھا اور اتنا کچھ لے کے آ رہا تھا کہ وہ ابھی ڈھیر تک پہنچا نہیں ہے، پیچھے ہی ہے، تو وہ سامان گر گیا، اس سے وہ عاجز آ گیا اس کو اٹھانے سے۔ جب یہ طرز عمل دیکھا نا صحابہ کرام نے تو وہ گیا گھروں میں، یہ ایک ترغیب تھی نا، اس کو دیکھے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ماڑا سا کمزور سا آدمی ہے متوسط سے، اور یہ اتنا کچھ خرچ کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے بہت سارے صحابہ نے بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ، یہ ایک ترغیب بن گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر کے کام میں کسی کی رہنمائی کر دی ہے، اس کو دیکھ کے کسی نے کیا، تو ان سب نے جتنا خرچ کیا ہے اس کو دیکھ کے اس کی موٹیویشن سے اب ان سب کے خرچ کرنے کے برابر اس بندے کو بھی اجر مل رہا ہے، اس بندے کو۔ تو بس اوقات ظاہراً خرچ کرنا کیا ہوتا ہے، یہ زیادہ افضل ہوتا ہے ترغیب کے اعتبار سے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن عمومی طرز پہ اگر آپ اس کو چھپائیں گے اور فقراء جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے خرچ کرو اور بائیں ہاتھ کو تمہارا اس کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس حد تک ریاکاری سے، دکھلاوے سے، احسان سے خرچ کیا بھول گیا، کس کے بعد میں نہ احسان جتلانے والی بات، نہ اس کو تکلیف دینے والی بات، نہ یہ ریاکاری والی کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، بائیں ہاتھ کا یہی مطلب ہے۔ انسان ہے نا تو انسان کو تو پتہ ہی ہے نا کہ اس کا بڑا قریبی سے قریبی دوست ہے، رشتہ دار، ان کو بھی معلوم نہیں کہ اس نے خرچ کیا کہ نہیں، یعنی اس قدر وہ چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس کو اس طرح صدقہ کرنے کی عادت ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایک اور اضافی بونس بھی یہ ملے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہوتا ہے، گناہوں کو مٹاتا بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو انسان کے دور کر دیتا ہے۔ جس طرح خاص طور پہ تجار کو کہا کہ صدقے کی عادت ڈالو، روزانہ بیس پہ ڈالو، ڈیلی بیس پہ ڈالو، تھوڑی ہے زیادہ ہے، روزانہ کی بیس پہ خرچ کیا کرو۔ کیوں کہ جو اونچ نیچ تجارت میں ہوتی ہے نا، اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جو نحوست سمجھ لیں یا بے برکتی کا جو ایسا سبب ہے یا کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اس گناہ کو اللہ کیا کر دے گا، مٹا دے گا، اور تمہارا مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو واللہ بما تعملون خبیر، باقی یہ بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کثرت سے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو نا اس کو دیکھ رہے ہیں، اخلاص نیت ہو، اس کی رضا و خوشنودگی کے لیے ہو، اس کو راضی کرنا مقصد ہو، آخرت کا اصول ہو یعنی کامیابی کا، جنت کے اصول کا، تو یہ مقاصد سامنے ہوں تو یقیناً جو انسان خرچ کر رہا ہے نا اس خرچ کرنے کے اندر جذبہ بھی بڑھتا ہے، طمانینت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کو اجر بھی اس میں زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔